بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 مئی 1947 محلہ سادات، ڈیرہ غازی خان، پاکستان میں سید چراغ حسین شاہ کے گھر میں پیدا ہونے والا غلام عباس، جو بعد میں محسن نقوی کے نام سے جانا اور پہچانا گیا، بطور شاعر پاکستان کے بلکہ دنیا بھر میں ادبی حلقوں میں بہت مقبول، معروف اور مصروف شاعر ثابت ہوئے، بلکہ مہنگے شاعر ثابت ہوئے، اور پاکستان میں نوجوان نسل کا نمائندہ شاعر ہونے کا اعزاز بھی محسن نقوی نے اپنے نام کیا۔ محسن نقوی نے اپنی شعری زندگی کا سفر اپنی پہلی کتاب بندے قبا کے نام سے شائع ہوئی، جو محسن نقوی اور ان کے احباب نے باہمی طور پہ اپنے جیب خرچ سے جمع کی گئی رقم سے بندے قبا کی اشاعت جو ہے وہ یقینی ہوئی۔ اس کے بعد ان کی دوسری کتاب، ان کا دوسرا شعری مجموعہ برگ صحرا، پاکستان کے معروف اشاعتی ادارے ماورا پبلشر لاہور سے برادر محترم جناب خالد شریف صاحب نے اس کو اپنے خاص طریقے کے ساتھ اور بڑے انہماک، ولولے اور محبت کے ساتھ برگ صحرا کو شائع کیا۔ برگ صحرا کے بیرونی صفحے پہ جو ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ ہر مکیں اپنے مکان سے بے خبر ہو جائے گا، دیکھنا یہ شہر بھی ایک دن کھنڈر ہو جائے گا۔ ان دنوں جو مارکیٹ میں برگ صحرا میسر ہے، اس کتاب میں یہ شعر نہیں ہے، بلکہ محسن نقوی کی پہلی جو ایڈیشن تھا برگ صحرا کا، اس کے بیک پیج پہ یہ شعر تھا۔ 2 اردو مجموعوں کے بعد محسن نقوی نے اپنے مذہبی قصائد سلام، منقبت اور حمد نعت کے عنوان سے جو شعری مجموعہ منظر عام پہ آیا، اس کا نام ہے موج ادراک۔ موج ادراک میں شامل رباعیات، قطعات، نظمیں اور مسدس شامل ہیں، جس میں حمد بھی ہے، نعت بھی ہے اور منقبت بحضور امام علی مقام بھی ہے۔ اس کے بعد ان کا چوتھا شعری مجموعہ ریزہ حرف کے نام سے شائع ہوا۔ ریزہ حرف میں محسن نقوی نے جس لہجے میں پاکستانی بلکہ انسانی جذبات کی ترجمانی کر کے جو انہوں نے مقبولیت اور داد تحسین سمیٹی، وہ شاید کسی کے حصے میں نہیں آئی، اور ریزہ حرف بھی ان کا چوتھا شعری مجموعہ دنوں میں، لمحوں میں وہ مقبولیت حاصل کرتا چلا گیا، اور اس کے بعد یہ کتاب کئی دنوں تک مارکیٹ میں ناپید رہی، مارکیٹ میں میسر نہ ہوئی۔ قارئین محسن نقوی اس کتاب کی تلاش میں شب و روز مارکیٹ کے چکر لگاتے، لیکن کتاب میسر نہ آتی۔ اس کے بعد ان کا 5واں شعری مجموعہ ردائے خواب کے نام سے منظر عام پہ آیا، جس میں صرف اور صرف قطعات پر مشتمل وہ کتاب ہے جس میں محسن نقوی نے بہت منفرد لہجے میں قطعات جو ہیں اس کتاب میں شامل کیے۔ ان کا 6واں شعری مجموعہ طلوع اشک کے نام سے منظر عام پہ آیا، اور وہ بھی راتوں رات
مقبول ہوا، جس کے آخری صفحے پر ایک نقش لکھا ہوا ہے کہ محسن طلوع اشک دلیل سحر بھی ہے، محسن طلوع اشک دلیل سحر بھی ہے، شب کٹ گئی چراغ بجھا دینا چاہیے۔ اس کے بعد ان کا 7واں شعری مجموعہ فرات فکر کے نام سے منظر عام پہ آیا۔ فرات فکر میں محسن نقوی کے مذہبی قصائد، قطعات، رباعیات، منظوم کلام بحضور امام عالی مقام، اور اس میں حمد، نعت اور چہاردہ معصومین کی فضیلت کے باب میں لکھے گئے اشعار شامل ہیں۔ اس کے بعد ان کا 7واں بلکہ 8واں شعری مجموعہ عذاب دید کے نام سے منظر عام پہ آیا، اور عذاب دید نے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ بے پناہ مقبولیت حاصل کی اور بہت کتاب بکی، بلکہ مہینوں میں وہ کتاب کا ایڈیشن آتا اور پھر کتاب کا ایڈیشن مارکیٹ میں میسر نہ ہوتا۔ محسن نقوی کی اس کتاب میں جو انہوں نے شعر لکھا کہ یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے۔ اس کے بعد محسن نقوی کی زندگی میں جو آخری ان کی کتاب اور شاعری کا مجموعہ منظر عام پہ آیا، اس کا نام ہے رخت شب۔ رخت شب میں محسن نقوی عوام الناس کی ان کے جذبات اور ان کے احساسات کی ترجمانی کچھ یوں کرتے ہیں کہ خوشی ملی تو کئی درد مجھ سے روٹھ گئے، خوشی ملی تو کئی درد مجھ سے روٹھ گئے، دعا کرو کہ میں پھر سے اداس ہو جاؤں۔ محسن نقوی کی مظلومانہ اور اندوہناک شہادت 15 جنوری 1996 کو مون مارکیٹ علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں بھرے بازار میں ان کو گولیوں اور بارود کے دھوئیں سے اٹی ہوئی فضا میں سوگوار کر کے ان کا لہو بہا دیا گیا، اور محسن نقوی اس دنیا سے چلے گئے۔ اور محسن نقوی کی رحلت کے بعد، محسن نقوی کی مظلومانہ شہادت کے بعد، جو ماورا پبلشر کے چیف ایگزیکٹو جناب خالد شریف اور محسن نقوی کے فرزند ارجمند جناب عقیل عباس نقوی کی باہمی مشاورت کے ساتھ ان کا شاعری کا ایک مجموعہ خیمہ جاں اور مذہبی منقبت، حمد، نعت، قصیدہ اور منظوم کلام بعنوان فضیلت معصومین حق الیاء کے نام سے منظر عام پہ آیا، جو مارکیٹ میں آج بھی موجود ہے۔ آج